اس دنیا پہ جو بھی آیا ہے اس نے بالآخر یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، جلیل القدر ہستیاں جن کے دم سے دنیا بستی تھی اور جن کے وجود کی برکتوں سے کائنات میں اجالے ہوئے، بالآخر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے اور اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا کی طرف، اخروی زندگی کی طرف منتقل ہوئے۔ تو میں اور آپ بھی اپنے اپنے وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے بنیادی عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ کفار مکہ عقیدہ توحید کو مانتے تھے لیکن ناقص تھا، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے وہ، لیکن وہ بتوں کو شریک کر کے اس عقیدے کو خراب کر بیٹھے۔ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے، رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ پیغمبر نہیں ہوا کرتے، وہ پیغمبروں کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم کی نبوت کا اور باقی انبیاء کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام سے نبوت کا انتصاب نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ آخرت، اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں، تو یہ دنیا ہے بس، ختم کہانی۔ اور یہ کہتے تھے یہ سمجھ نہیں آتی، تو اس کا وہ پورے زور سے انکار کرتے تھے۔ بلکہ نضر بن حارث کسی قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک پرانی سی بوسیدہ سی ہڈی اس کو ملی، تو اس کو اٹھا لے آیا اور آقا کریم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس ہڈی کو توڑتا تھا، اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے اور ساتھ وہ پوچھتا تھا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پا رہے ہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ یہ کہاوتیں بیان کرتا پھرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اسے اپنی تخلیق یاد ہوتی تو یہ سوال کرتا ہی نہ، اسے پتہ ہوتا کہ میں کیسے پیدا ہوا تو یہ سوال بنتا ہی نہ، لیکن یہ تخلیق فراموش کر چکا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو فراموش کر چکا اور سوال کرتا ہے، کہاوتیں بیان کرتا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بولا کہ یہ ہڈیاں جو اتنی شکستہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب جواب سنیے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ محبوب فرما دیجئے کہ اب تو میٹیریل موجود ہے، وہ بکھرا ہوا ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں جس نے بنایا وہ ہڈیاں جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ اس کا میٹیریل بھی نہیں تھا جب انسان بنا، بلکہ اس کا نقشہ بھی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، نہ اس کا نقشہ تھا، نہ اس کا میٹیریل تھا، نہ اس کا مادہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جس نے نئے سرے سے بنا لیا تو کیا وہ اس ٹوٹے ہوئے کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتا؟ اتنی زوردار دلیل ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ ایک شخص نے ایک محل تعمیر کیا تو اب وہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دیوار گر جاتی ہے، تو کوئی اسے جا کے پوچھے جس کاریگر نے، جس ٹھیکیدار نے بنایا کہ اس کو جوڑ سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا میاں میں بنیادوں سے اس کو اوپر لے کے آؤں تو کیا اس کی ٹوٹی دیوار نہیں جوڑ سکتا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جس کے ریزے بکھر رہے ہیں؟ تو جواب دیکھیے قرآن کا، قل، محبوب فرما دیجئے، یحیی الذی انشأہا اول مرہ، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو جس نے اس کو بنا کر کے انسان بنایا، اس کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔
نئے سرے سے کیسے بنانا ہے وہ بھی جانتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو کیسے جوڑنا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ عقیدہ آخرت کا اس بات فرمایا۔ اچھا میں آپ سے ایک اور بات کروں کہ جس طرح اللہ نے پہاڑ ایک بار بنا دیے، جتنے پہاڑ پیدا ہونے تھے ایک بار ہی ہو گئے۔ اب پہاڑ تو نئی پیدا نہیں ہو رہے، اگ تو نہیں رہے، وہی ہیں۔ جتنا پانی پیدا ہونا تھا ایک مرتبہ کر دیا گیا، آسمان ایک بار بنا دیا گیا، سورج چاند ستارے ایک بار ہی بنا دیے گئے۔ تو انسان بھی تو ایک بار بنائے جا سکتے تھے، اور جس طرح یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح قیامت کے دن اڑتے پھر رہے ہوں گے، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، ستارے چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، تو انسان کو بھی بجھا دیا جاتا اور اس پر موت وارد کر دی جاتی۔ تو ایک بار انسان بھی پیدا کر دیا جاتا، تو باقی مخلوقات کو تو اس طرح پیدا کیا یا بار کی پیدا کر، زمین جتنی بننی تھی ایک بار ہی بنا دی، تو انسان بھی سارے ایک بار پیدا کر دیے جاتے۔ اگر انسان ایک بار ہی پیدا کر دیے جاتے تو جس طرح یہ آخرت کا انکار کرتا ہے انسان، اس طرح یہ موت کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہ دیکھا ہوتا، تو یہ موت کا انکار کر بیٹھتا، جس طرح معاد کا آخرت کا انکار کرتا ہے۔ لیکن آج اگر کسی چیز پر اختلاف نہیں ہے پوری کائنات میں تو وہ موت پر نہیں ہے۔ لوگ خدا کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے۔ موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ کافر ہو مومن ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق ہو، الہامی مذہب سے تعلق ہے یا غیر الہامی مذہب سے تعلق ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھتے ہیں، خود جنازے اٹھاتے ہیں، قبروں میں دفن کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں معاد سے جوڑتی ہیں، آخرت سے جوڑتی ہیں۔ تو اللہ نے ایک طرح موت کو ہماری تنبیہ کے لیے رکھا گیا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر موت نہ ہوتی تو اتنے فرعون اتنے نمرود ہوتے کہ گلی گلی آپ دیکھتے، چونکہ جو ڈر ہی نہ ہوتا اور جو ہے وہ انکار لوگ کرتے جو ہے وہ موت کا اور آخرت اور معاد کا۔ لیکن یہ چیزیں انسان کو منظم رکھتی ہیں۔ جب لوگ ہم سے بچھڑتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا، تو کہا کہ وہ تو دکھ میں مبتلا ہیں جن کی ماں چلی گئی ہے، ان کی تو دنیا اجڑ گئی، جس کا باپ چلا گیا اس کی کمر خالی ہو گئی، جس کا بھائی چلا گیا، جس کا بیٹا چلا گیا، تو یہ تو بہت بڑے صدمے کی کہانی ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ نے احسان کیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں احسان بئیں مانا کہ اللہ نے اس مرنے والے کی موت کو ان کے لیے عبرت بنایا۔ اگر ان کی موت کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دنیا کے اوپر آنے کی ایک لازم ترتیب ہے، اس سے برعکس نہیں ہوتا، یعنی پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، یہ لازم ترتیب ہے۔ لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی جائے گا پھر بیٹا جائے گا۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جواں بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح روز ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، تو کائنات میں یہ سب ہوتا ہے۔ بعض اوقات بوڑھے دادا کو اپنے جواں پوتے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے جو آنے کی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چلا گیا ہے تو وہ ایک عبرت ہے کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، اور قبل اس سے کہ وہ وقت آئے تمہیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہوگی۔ تو ایک موقع سنبھلنے کا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ باقی جہاں تک یہ جو صدمہ ہوتا ہے، دل کی بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہے، یہ موت کا نہیں، یہ بچھڑنے کا ہے۔ موت تو برحق ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں، لیکن کسی عزیز کے انتقال کر جانے کے بعد جو دل بے چین ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوا یہ اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے بچھڑنے کا صدمہ ہے، اس کا جو تعلق، اس کی جو محبتیں تھیں اس سے محرومی کا صدمہ ہے۔ اور بالخصوص ماں کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مجسم پیکر ہے۔ اگر اللہ کی رحمتوں کو آپ کسی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ماں کا پیار دیکھیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں اولاد کے لیے جو پیار رکھا ہے اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے،
ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ماں جب پیار سے لاڈ سے اولاد کی طرف دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔